بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنے والا ہوں شہید ارشد شریف کے حوالے سے کہ جو ان کے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ کامران شاہد نے جس طرح سے ایک ان کی پوسٹ مارٹم جس طرح ان کو ملی اور انہوں نے لیک کی یا جن نے ان کو دی ان سہولت کاروں نے، اور ان کے مقاصد کیا تھے کہ جس طرح سے ارشد شریف صاحب کے اعضاء کو جو ہے اپنا وائرل کیا گیا، ان کے اوپر تشدد کے جو نشانات تھے ان کو جس طرح سے وائرل کیا گیا، تو اس کے بعد ان کی بیوہ جو ہے میدان میں آ گئی اور انہوں نے پوری قوم سے اپیل کی ہے کہ اب ایسا مت کریں، خدارہ ایسا مت کریں۔ اور انہوں نے پوری قوم کو بتایا کہ شہید ارشد شریف صاحب بہت حیا والے تھے اور وہ جو ملک سے جو گئے بھی ہیں اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو شہباز گل صاحب کے ساتھ ہوا۔ شہباز گل صاحب کو جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس طرح سے ان کو ننگا کیا گیا، تو ارشد شریف صاحب بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہی سلوک ان کے ساتھ ہو، تو اس لیے وہ ملک سے جانے پہ مجبور ہوئے۔ جس طرح سے ان کے یہ ملک جو ہے ان کے اوپر تنگ کیا گیا، جس طرح سے ان کے اوپر یہ زمین تنگ کی گئی۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ میری ان کے ایک دوست کے ساتھ جو ان کا بہت گہرا دوست ہے، جب میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر ارشد شریف کسی اور ملک کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے پہلے وہ ویزا لگواتے، پہلے وہ اگر اس طرح کا کوئی سیٹ اپ کرتے تو شاید ان کو کسی ایسے ملک میں پناہ یا ایسے ملک میں وہ چلے جاتے جہاں پر جو ہے وہ ان کو سیکیورٹی ملتی، سیکیورٹی نہ بھی ملتی تو کم از کم اس طرح کا واقعہ، اس طرح کا حادثہ وہاں پر پیش نہ آتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی تھی، ان کے اور جو دوست ہیں ہمارے انہوں نے بھی بہت کوشش کی۔ وہ تو اتنا محب وطن پاکستانی تھا کہ وہ ملک سے باہر جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ہم نے بہت بار کوشش کی کہ ارشد شریف باہر آئیں، گھوم پھر کے بھی واپس آ جائیں، مگر ہمارے اصرار پہ وہ چلے جاتے تھے، مگر ایئرپورٹ سے واپس آ جاتے تھے، وہ اپنی ٹکٹ پھاڑ دیتے تھے، وہ اتنے محب وطن پاکستانی تھے۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ سر جب وہ اتنے بڑے محب وطن تھے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی محب وطنی پہ کوئی شک نہیں ہے، مگر میرا جو ان سے سوال تھا وہ یہ تھا کہ سر پھر وہ پاکستان کیوں چھوڑ کے گئے؟ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ان کے اوپر زمین تنگ کی گئی، اس ملک کو ان کے لیے جہنم بنا دیا گیا، جس طرح سے ان کے اوپر مقدمات ہو رہے تھے، تو سارے دوستوں نے ان کو فورس کیا اور پھر وہ چلے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ تو میں نے جو میرا سوال تھا ان سے تو وہ یہ تھا کہ سر آپ وہ کسی اور ملک میں بھی چلے جاتے، تو انہوں نے کہا کہ 2 ملکوں کی انہوں نے کوشش کی مگر ان کو وہاں پر ویزا نہیں مل سکا اور یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ مگر بات یہ ہے کہ شہید ارشد شریف صاحب اتنے محب وطن تھے کہ وہ کسی اور ملک میں بھی جانا پسند نہیں کرتے تھے، وہ اپنے پاکستان کو، اپنے وطن کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ مگر ایسا ہوا کہ ان ظالموں نے، ان درندوں نے ان کے اوپر ایسا جو ہے کام کیا کہ ان کے اوپر اتنی کو زمین تنگ کر دی، اس ملک میں ان کا جینا حرام کر دیا کہ وہ یہاں سے چلے جانے پر مجبور ہو گئے۔ اب جب کامران شاہد صاحب کو جب وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ملتی ہے، جب ان کو وہ تصاویر اور ویڈیوز دی جاتی ہیں، جب وہ اپنے چینل پر چلاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کی جو بیوہ ہے وہ میدان میں آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ شہید ارشد شریف حیا والے تھے، کچھ حیا کا بھی خیال رکھ لیں، اس طرح کی ان کی تصاویر، اس طرح سے ان کے اعضاء جو ننگے اعضاء ہیں ان کی وہ کم از کم شیئر نہ کریں۔ اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے ان کی وہ تصاویر بھی، وہ اس کی وہ جو بھی چیزیں تھیں وہ ہٹانا شروع کر دی، مگر جو یہ کھیل تھا یہ پورا الٹا ہو چکا ہے، یہ پوری جو ہے ان کے گلے پڑ چکی ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس حکومت کی خاموشی کیوں ہے؟ یہ حکومت احتجاج کیوں نہیں کر رہی؟ کینیا سے کیوں نہیں پوچھی؟ کینیا ہم سے اتنا طاقتور تو ملک نہیں ہے کہ ہم ان سے پوچھ نہ سکیں۔ امریکہ بہادر تو نہیں ہے کہ جن کے آپ ٹکڑوں پہ پلتے ہیں تو آپ پھر سوال نہ کریں۔ ان سے سوال تو بنتا ہے نا، یہ حکومت کیوں خاموش ہے؟ اس خاموشی سے کیا وجہ ہے؟ وہ تو صاف ظاہر آتا ہے کہ اگر یہ حکومت خاموش ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ یا تو قاتلوں کو جانتی ہے، یا قاتلوں کی سہولت کار ہے، یا پھر ملی ہوئی ہے۔ اب یہ حکومت کو ان چیزوں کا جواب دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ تصاویر جاری ہوئی تو ان کے پورا خاندان جس کرب سے گزرا ہوگا، جس تکلیف سے گزرا ہوگا، شاید آپ اور ہم سب یہ محسوس بھی نہ کر سکیں۔ جس طرح سے ہم نے تصاویر دیکھی تو ہمیں خود بھی جو ہے اپنا سکون نہیں ملا، ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ تو آپ ان کے خاندان کا سوچیں، ان کی ماں کا سوچیں،
ان کی بیوہ پہ کیا حالت گزری ہوگی، ان کے بچوں پہ کیا گزرا ہوگا جب اس طرح کی تصاویر کو جاری کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف صاحب کی بیوہ کہتی ہیں کہ جب میں ارشد شریف صاحب سے 3 بار ملی، یعنی کہ ان کا شہید ہونے کے بعد جب ان کے آخری دیدار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے 3 دفعہ کیا مگر میں اپنا موبائل لے کر نہیں گئی، میں نے کوئی تصویر نہیں بنائی، میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی۔ تو انہوں نے جو ہے یہاں پر ان درندوں کو بد دعا بھی دی کہ جنہوں نے ارشد شریف صاحب کی ویڈیوز بنوائیں، ارشد شریف کی جو ہے اپنا تصاویر بنائیں اور پھر وہ تصاویر آگے کامران شاہد صاحب کو دیں تو اللہ پاک ان کو غارت کرے۔ یہ انہوں نے بد دعا دی اور ایک بیوہ کی بد دعا ہے، یہ ان کو لگے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی جس طرح سے خاموشی ہے وہ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ قاتلوں کی سہولت کار ہے، یا تو قاتلوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا پھر ان کے اپنے مفادات ہیں یا پھر یہ حکومت خود قاتل ہے۔ کچھ تو ہے ایسا کہ جس کی یہ جو ہے اپنا ہو رہے ہیں کہ جس طرح سے حقائق نہیں بتا رہے، حقائق تک نہیں پہنچ رہے، کینیا جیسے ملک سے اس کے ساتھ آواز بلند نہیں کر رہے۔ ارشد شریف صاحب کی اتنا بڑا قتل ہو جاتا ہے مگر ان کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ یہ قاتلوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کو جس طرح سے انہوں نے جو بھی معاملات کیے، 3 گھنٹے تک ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کو ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد ان کی انگلیاں توڑی گئیں، ان کے ناخن جو ہے اتارے گئے، اس کے بعد جو ہے ان کو قریب سے گولیاں ماری گئیں۔ تو اب یہ سب چیزیں بتاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو کینیا سے رپورٹ آ چکی ہے، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری ہوئی ہے، اس میں تو یہ ہے کہ جی وہاں پر تو کوئی تشدد نہیں ہوا۔ تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب ہمارے پاس جو رپورٹ جاری ہوئی ہے پاکستان میں، جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے، جو لیک ہوا ہے، جو کامران شاہد کو ان قاتلوں نے، یا قاتل تو ہم نہ کہیں کہ وہ جن لوگوں نے بھی دیا ہے، تو اس کے بعد تو یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ اپنا تشدد ہوا ہے، ٹارچر ہوا ہے۔ تو اس کے بعد تو اس حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اب تو سو جاگ جائیں۔ اگر آپ اس قتل کے پیچھے نہیں ہیں، اگر آپ نے یہ قتل نہیں کروایا تو آپ جاگیں، کینیا سے سوال پوچھیں، احتجاج کریں، آپ عالمی فورم پہ جائیں، وہاں پر اس آواز اٹھائیں اور اقوام متحدہ چلے جائیں، وہاں سے ایک عالمی ایکسپرٹوں کی ٹیم جو ہے وہ لیں، یہ پورا اس کے اوپر آپ انکوائری کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ اصل قاتل کون تھے، اصل مجرم کون تھے۔ مگر بات یہی ہے کہ اپنا یہ قتل ناحق جو قتل ہوا ہے، خون ناحق ہوا ہے، یہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ انصاف ضرور ملے گا، یہاں نہیں تو اگلے جہاں میں ضرور ملے گا۔ ایک عدالت یہاں پر، ایک عدالت اس دن بھی لگنی ہے جس دن کوئی سفارش نہیں ہوگی، جس دن کوئی طاقت کام نہیں آئے گی۔ اس دن شہید ارشد شریف اپنے قاتلوں کا، جنہوں نے ان کو قتل کیا، جنہوں نے ان کی خاموشی، جنہوں نے ان کو خاموش کروا دیا، جنہوں نے وہ ایک ہنستا مسکراتا چہرہ جنہوں نے اس کو مروا دیا، تو وہ اپنے قاتلوں کا ضرور گریبان پکڑیں گے، ان سے سوال بھی کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کی جو والدہ ہیں وہ بھی ان سے جو ہے ان کا گلا پکڑیں گی، اور بیوہ بھی اور ان کے بچے بھی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات آخر کس طرف جاتے ہیں، اور شہید ارشد شریف صاحب کی بیوہ نے اور بھی مزید انکشافات کی ہیں، تو انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انہوں نے بہت بڑی باتیں کر دی ہیں، تو وہ کیا باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہو گیا، اب تو ریل لائن بھی کراس ہو گئی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، عمران خان اسلامی لیڈر ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا لیڈر ہے، اور اس پہ جو حملہ ہوا ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے اور انہوں نے کراس کی ہے۔ اب ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم ان چوروں، ڈاکوؤں، بدماشوں کو پاکستان سے باہر نکالیں گے۔ اس پاکستان میں حکومت رہے گی تو صرف عمران خان کی رہے گی۔ یہ چور، ڈاکو اور یہ جو ہینڈلر ہیں، ہم ان کو پیغام دیتے ہیں، تم نے اس ملک پہ 76 سال سے قبضہ کیا ہوا ہے اور اس قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں اور ہم تمہیں اس ملک سے باہر نکال کے پھینک دیں گے انشاءاللہ۔
आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि गोली 22 को आवाम को लगी है। इमरान खान हमारा लीडर है, इमरान खान के लिए हम जान भी दे सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा कायद इमरान खान है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? जी सर, तो आप क्या कहते हैं कि रेड लाइन भी क्रॉस हो गई, अब FIR भी नहीं कट रही, तो खान साहब को इंसाफ मिलेगा या फिर नहीं? पहली बारी उन्होंने ली है, दूसरी बारी हमारी है, और अल्लाह के हुक्म से वही होगा जो हुक्म रब्बी होगा। हक के साथ, इंसाफ के साथ हम हर चीज़ के ऊपर फोकस कर कर बैठे हैं। हम सिर्फ अपने कायद इमरान खान की सिर्फ काल के इंतजार में है। वो हमें के हम जो कहेगा हम वो करेंगे अपने मुल्क के लिए। और जहाँ तक रहेगी इन लोगों की बात, इन्होंने पाकिस्तान के साथ और इस मुल्क के साथ कवाड़ किया है, और वो वक्त दूर नहीं है जब आप ये देख लें श्रीलंका वाला हाल। इमरान खान कहता रहा कि मैं ये पाकिस्तान में ये नहीं करवाना चाहता, मगर इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी बात, आप अगर देखना चाहते हैं दूसरे जो ममालिक उधर क्या हो रहा है, और इन लोगों ने जानबूझकर इस पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए, मगर हम अपने मुल्क को, अपनी फौज को, जो हमारे भाई हैं उनके साथ हमारी बका है, मगर हम गंदी मछलियों को नहीं छोड़ेंगे। जो 5-6 गंदी मछली हैं अपना उनका एहतसाब इंशाल्लाह ये पाकिस्तान और ये पाकिस्तानी अवाम लाजमी करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।